میں نے کہا میرے ہاتھ میں شیش ناگن کی انگوٹھی ہے۔ میں جانتا ہوں تو مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی۔ نتالیہ ایک دم سے ظاہر ہو گئی۔ وہ مجھ سے 10-15 گز دور ستونوں کے درمیان کھڑی میری طرف رحم طلب نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے عام عورتوں کی طرح شلوار قمیض پہن رکھی تھی، گلے میں ریشمی دوپٹہ تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایک نظر اسے دیکھ کر مجھے یقین سا ہونے لگا تھا کہ نتالیہ کوئی چڑیل یا آسیب نہیں ہے، بلکہ یہ بڑی ہی درد رکھنے والی اور اپنے خاوند سے محبت میں ڈوبی ہوئی عورت ہے، اور جتنا یہ مجھ سے پیار کرتی ہے اتنا شاید کوئی اور مجھ سے کرتا ہو۔ لیکن فوراً مجھے خیال آ گیا کہ یہ سب دکھاوا ہے، یہ عورت کوئی بدرو یا چڑیل ہی نہیں بلکہ اس سے 1000 گنا زیادہ خطرناک آسیب ہے، جو کھڑے کھڑے انسان کو زندہ خون پی جائے اور آدمی 1 سیکنڈ میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر گر پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آسیبی لڑکی مجھے پسند کرتی ہے، لیکن اس کی محبت میں بھی میری موت ہے۔ میں نے اسے کہا، نتالیہ میرا پیچھا کرنا چھوڑ دو اور میری اپنی دنیا میں واپس چلی جاؤ، کیونکہ میں کبھی تمہارے قابو نہیں آ سکوں گا۔ شیش ناگن کی انگوٹھی اب میری ساری زندگی میرے ساتھ رہے گی۔ نتالیہ آنسو بہاتے ہوئے کہا، میرے پیارے، کیا تم بھول گئے ہو کہ ہماری شادی ہو چکی ہے؟ میں تمہاری بیوی ہوں اور تم میرے خاوند ہو۔ میں نے کہا، نہ تم میری بیوی ہو نہ میں تمہارا خاوند ہوں۔ میری شادی چڑیلوں اور بھوتوں نے کی تھی، میں اسے شادی نہیں مانتا۔ یہ شادی میری مرضی کے خلاف ہو گئی۔ اچانک ایسا ہوا کہ جہاں نتالیہ کھڑی تھی وہاں ایک شعلہ بھڑکا اور ایک ایسی چیخ بلند ہوئی جس سے محل کے در و دیوار لرز گئے۔ میرا دل خوف سے مر دوسرے لمحے جہاں نتالیہ کھڑی تھی وہاں ایک ایسی عورت کھڑی تھی جس کی آنکھوں میں آگ کے شعلے لپک رہے تھے، چنگاڑیاں پھوٹ رہی تھیں، چہرہ اور سارے جسم نیلے رنگ یعنی گہرے نیلے رنگ کا تھا۔ سر کے بالوں میں سینکڑوں سانپ رینگ رہے تھے، کلبلا رہے تھے۔ اس کے ایک ہاتھ میں تلوار، دوسرے ہاتھ میں نوکیلا ترشول تھا۔ یہ نتالیہ کا اصل روپ تھا، یہ اس کا آسیب تھا۔ میں خوف سے کانپ رہا تھا، بھاگنا چاہتا تھا مگر بھاگ نہیں سکتا تھا۔ میرا سارا غیبی جسم پہاڑ کی طرح بھاری ہو گیا تھا، پتھر ہو گیا تھا۔ وہ ترشول کو میری طرف کر کے آگے بڑھی۔ شیش ناگن کے مہرے پر میرا یقین غائب ہو گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ مہرہ مجھے اس آسیب، اس چڑیل سے نہیں بچا سکے گا۔ میں خدا کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگا۔ نتالیہ کا آسیب مجھے غیبی حالت میں بھی دیکھ رہا تھا، وہ میری طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے ترشول کا رخ میرے چہرے کی طرف تھا، اس کے حلق سے ڈرونی آوازیں نکل رہی تھیں۔ اس نے دہشتناک آواز میں کہا، فیروز، میں جانتی ہوں تمہیں میرے خلاف رونی نے ورگلا ہے، وہ میری دشمن ہے، میں تمہارے ساتھ اسے بھی نہیں چھوڑوں گی۔ اسے تو میں نے ایسی جگہ پہنچا دیا جہاں سے وہ ہزاروں سال تک باہر نہیں نکل سکے گی۔ اب میں تمہیں سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لوں گی۔ میں تمہیں اس طرح قتل کروں گی کہ سب سے پہلے تمہارا خون پی جاؤں گی، پھر تمہارے جسم کے ٹکڑے کر کے ایک ایک کر کے کھا جاؤں گی۔ اس نے ایک دل دہلا دینے والی چیخ ماری اور زور سے ترشول میری طرف پھینکا۔ میں نے بے اختیار اپنے اللہ کو پکارا، اس کے ساتھ ہی ترشول مجھ سے 4 قدم کے فاصلے پر آ کر غائب ہو گیا۔ آسیبی چڑیل نتالیہ کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ اس نے دوڑ کر مجھ پر تلوار سے وار کرنا چاہا، لیکن ایک جھٹکے کے ساتھ کسی نے اسے اٹھا کر دور پھینک دیا۔ نتالیہ کا آسیب کے حلق سے بھیانک چیخ نکلی اور چلاتی ہوئی غائب ہو گئی۔ پھر جیسے دور سے اس کی آواز آئی، فیروز، یاد رکھ، میں تیرا پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ آج نہیں تو کل میں تیرا خون پی کر رہوں گی۔ اور پھر تہہ خانے میں موت کی سی خاموشی چھا گئی۔ میں ابھی تک خوف سے لرز رہا تھا، آسیبی چڑیل کے غائب ہوتے ہی میرا جسم پھول کی طرح ہلکا ہو گیا۔ خدا نے مجھے اس بلا سے محفوظ کر لیا تھا۔ میں سجدے میں گر پڑا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ اتنے میں تہہ خانے کے سامنے والی دیوار پر روشنی ہوئی
اور درگا کی بدرو کا چہرہ نمودار ہوا۔ اس نے آتے ہی مجھ سے کہا، مجھے یہاں کسی آسیب کی بو آ رہی ہے، کیا نتالیا یہاں آئی تھی؟ میں نے درگا کو سارا خوفناک واقعہ سنا دیا۔ وہ بولی، شیروان، شیش ناگن کے مہرے والی انگوٹھی نے تمہیں بچا لیا۔ اگر یہ انگوٹھی تمہاری انگلی میں نہ ہوتی تو آج تمہارا زندہ بچنا ناممکن تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ انگوٹھی تو ایک بہانہ تھا، اصل میں تو خدا نے مجھے اس منحوس بلا سے بچایا ہے۔ اب مجھے روہنی کی فکر لگ گئی تھی۔ نتالیا کے آسیب نے کہا تھا کہ اس نے روہنی کو اس جگہ پہنچا دیا ہے جہاں سے وہ ہزاروں سال تک باہر نہیں نکل سکے گی۔ میں نے یہ بات درگا کو بتائی اور اس سے پوچھا، درگا، آسیبی عورت نتالیا نے روہنی کو کہاں قید میں ڈال دیا ہے؟ میں اسے ہر حالت میں وہاں سے نکالنا چاہتا ہوں۔ درگا کہنے لگی، نتالیا کے آسیب نے تمہیں جو بتایا ہے بالکل صحیح بتایا ہے۔ اس نے روہنی کو ہلاک تو نہیں کیا، لیکن اسے اپنے قبضے میں کر کے ایک ایسی جگہ پھینک دیا ہے جہاں انسان تو کیا کسی بدرو کا پہنچنا بھی مشکل ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، مالنی نے تمہیں کیا بتایا ہے؟ درگا بولی، مالنی نے بھی یہی بتایا ہے کہ نتالیا کے آسیب نے روہنی کو اپنے قبضے میں کرنے کے بعد ہلاک نہیں، مگر اس نے اسے ایسی جگہ پر پھینک دیا ہے جہاں موت سے بھی بدتر جگہ ہے، جہاں روہنی جتنی دیر رہے گی مرتی رہے گی۔ میں نے پوچھا، وہ جگہ کہاں ہے؟ کیا ہم اسے وہاں سے نکال کر نہیں لا سکتے؟ میں روہنی کو بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی بھی لگا سکتا ہوں۔ درگا کہنے لگی، ہم نے دنیا میں جب زندہ حالت میں تھی تو ہمیشہ بتوں کی پوجا کی، کبھی ایک خدا کی عبادت نہیں کی۔ یہ ہمیں اس شرک کی سزا ملی ہے کہ ہم بدروہیں بن گئی۔ تم مسلمان ہو، تمہارے سینے میں ایک خدا کے نور کی شمع روشن ہے، تمہارے اندر ایمان کی اتنی طاقت ہے کہ تم پہاڑیوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا سکتے ہو، لیکن تمہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ اگر احساس ہے تو بہت کم احساس ہے۔ تمہارے ایمان کی طاقت کے سامنے شیش ناگن کے مہرے والی انگوٹھی کی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر تم اپنے اندر ایمان کی پختگی پیدا کر لو تو تم بدروحوں کو کیا خطرناک سے خطرناک آسیبوں کو بھی شکست دے سکتے ہو۔ میں نے کہا، درگا، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں مسلمان ہوں اور خدائے واحد پر ایمان رکھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ اس نے مجھے ہر مصیبت سے نکالا۔ درگا کہنے لگی، تمہارا خدا اب بھی تمہاری مدد کرے گا، بشرطیہ تم اپنے ایمان کو چٹان سے بھی زیادہ مضبوط کر لو اور بڑے سے بڑے خوف کے سامنے بھی اس سے ذرا سی لرزش نہ آ سکے۔ میں نے کہا، میں اللہ کے حکم سے ایسا کر سکتا ہوں، لیکن تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ درگا کہنے لگی، میں یہ سب کچھ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جہاں روہنی کو نتالیا کے آسیب نے پھینکا ہوا ہے وہاں شیش ناگن کا مہرہ بھی کہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ میرا آتشی منتر بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ وہاں اگر کوئی طاقت تمہارے کام آ سکتی ہے اور تمہاری مدد کر سکتی ہے تو وہ صرف ایمان کی طاقت ہے۔ اگر اپنے رب پر تمہارا ایمان چٹان کی طرح پختہ ہے تو پھر تم روہنی کو آسیبی عورت کی قید سے نکال کر لا سکتے ہو۔ میں نے کہا، میرا اپنے اللہ پر ایمان چٹان سے بھی بڑھ کر پختہ اور غیر منتزل ہے۔ تم مجھے بتاؤ کہ روہنی کو لانے کے لیے مجھے کہاں جانا ہوگا؟ تم خود وہاں نہیں جا سکو گے، درگا نے کہا، وہاں تمہیں میں پہنچاؤں گی۔ یہاں سے جنوب کی جانب بہت دور دھارا وار اور بنگلور کے درمیان ہزاروں سال پرانی بارانی جنگلات ہیں۔ یہ جنگلات اتنے گھنے ہیں کہ دن کے وقت بھی یہاں اندھیرا چھایا رہتا ہے۔ ان جنگلوں میں شاید ہی کبھی انسان کا گزر ہوا ہو۔ یہاں جنگلی جانور بھی جاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ آسیبی جنگلہ ہے
اور رات کو یہاں چڑیلوں کی ڈرونی آوازیں آتی ہیں۔ یہاں اونچی اونچی پہاڑیاں اور چٹانیں ہیں جن کے درمیان تنگ تاریک گلیاں سی بن گئی ہیں۔ ان تنگ پہاڑیوں گلیوں میں سے اس قدر جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں کہ یہاں سے بڑی مشکل سے آدمی گزر سکتا ہے، مگر اس طرف کوئی بھی آدمی تو کیا جنگلی درندہ بھی نہیں گزرتے دیکھا گیا۔ ان اونچی اونچی چٹانوں پہاڑیوں کے درمیان ایک دریا بہتا ہے۔ اس دریا کا پاٹ ان پہاڑیوں چٹانوں میں زیادہ چوڑا نہیں، ایک چھوٹی ندی جتنا ہے، مگر پانی کا بہاؤ اتنا تیز ہے کہ اگر کوئی چٹانی پتھر گر کر ٹوٹ کر پانی میں گر جائے تو تیز رفتار موجیں اسے تنکے کی طرح بہا کر لے جائیں گی۔ یہ دریا ان پہاڑیوں گلیوں چٹانوں کے درمیان سے پتھروں چٹانوں کی دیواروں سے سرکتا ایک پہاڑی کے پاس آ جاتا ہے جہاں اس کی دو شاخیں ہو جاتی ہیں۔ ایک شاخ چٹانوں کی طرف نکل جاتی ہے اور دوسری شاخ پہاڑوں کے اندر غار کے زبردست شور کے ساتھ داخل ہو جاتی ہے۔ غار کے اندر اندر بہتا ہوا یہ تیز رفتار دریا غار کے اندر بنے ہوئے ایک بہت بڑے اور ڈرونی شکل والے اژدہا کے بت کے لمبے دانتوں والے منہ کے اندر چلا جاتا ہے۔ یہاں تمہیں ہمت سے کام لے کر دریا کی تیز رفتار موجوں کے ساتھ ہی اژدہا کے منہ میں داخل ہو جانا ہوگا۔ اژدہا کے منہ کے اندر دریا شور مچاتا غراتا ایک تاریک غار سے گزر کر ایک جگہ نکل آتا ہے جہاں تمہیں چاروں طرف بڑا ڈراؤنا منظر نظر آئے گا، مگر تمہیں ڈرنا نہیں ہوگا۔ اگر ڈر گئے تو تم وہیں بت کے بن جاؤ گے۔ میں نے پوچھا، وہاں رونی ہوگی؟ درگا نے کہا، وہاں سیاہ کالی چٹانوں کے درمیان تمہیں ایک چٹان میں ایک دروازہ بنا ہوا نظر آئے گا۔ دروازے کے دونوں جانب دو اژدہا بیٹھے ہوں گے جن کے منہ سے شعلے نکل رہے ہوں گے۔ اگر تم ان اژدہا کے منہ سے نکلنے والے شعلوں میں سے گزر کر دروازے کے اندر داخل ہوگے تو وہاں تمہیں رونی مل جائے گی۔ اس سے زیادہ میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی، کیونکہ مجھے خود معلوم نہیں ہے کہ رونی وہاں کس حال میں ہوگی اور وہاں کس قسم کی ڈرونی مخلوق آباد ہوگی۔ میں نے کہا، درگا، اپنے خدا پر میرا ایمان بڑا پختہ ہے اور اسے اپنی جگہ سے کوئی نہیں ہلا سکتا۔ کسی بدرو یا اژدہا سے ڈروں گا بھی نہیں، لیکن وہاں آگ کے شعلوں نے دروازے میں سے گزرنے والے رستے کو بند کر رہا ہوگا، اور آگ کا کام ہے ہر شے کو جلا دینا۔ ہو سکتا ہے میں بھی اس آگ میں جل جاؤں، کیونکہ میں کوئی پیر ولی اولیاء نہیں ہوں، بڑا گنہگار انسان ہوں۔ درگا یہ سن کر بولی، میں جانتی تھی کہ تم یہی جواب دو گے، اس لیے میں نے اس کا ایک حل سوچا تھا۔ یہاں سے تم بنگلور جاؤ۔ بنگلور شہر کے باہر دریا کے کنارے ایک بڑی پہاڑی پر بزرگ بخاری کا مزار ہے۔ یہ بڑے عبادت گزار، پرہیزگار اور خلق خدا کی خدمت کرنے والے اور خلق خدا سے محبت کرنے والے بزرگ تھے۔ وہ دکھی انسانوں کی مدد فرمایا کرتے تھے اور ان کے نیک عمل کو دیکھ کر اس علاقے کے ہزاروں بت پرستوں کفر سے توبہ کر کے مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کے مزار سے ہر وقت تلاوت قرآن پاک کی آواز سنائی دیتی ہے۔ تم بخاری جی کے مزار پر جا کر اپنے طریقے سے خدا کی عبادت کرو گے، وہاں تمہیں ایک بزرگ ملیں گے جو تمہاری رہنمائی فرمائیں گے۔ بس مجھے یہی کہنا تھا۔ صبح ہونے والی ہے، تم یہاں سے اپنے سفر پر روانہ ہو جاؤ۔ میں نے کہا، کیا میں اس طرح غائب رہ کر ہی سفر کروں گا؟ درگا نے کہا، بنگلور میں بخاری جی کے مزار تک تم اسی طرح غائب ہو کر سفر کرو گے۔ وہاں پہنچنے کے بعد تم اپنی انسانی شکل میں واپس آ جاؤ گے۔ بس اب جاؤ، میرے جانے کا وقت بھی ہو گیا۔ اس کے فوراً بعد درگا غائب ہو گئی۔ میں تاخانے میں ستون کے پاس کھڑا درگا کی بتائی ہوئی ساری باتیں اپنے دل میں دہراتا رہا کہ مجھے یہاں کہاں جانا ہوگا اور کیا کرنا ہوگا۔ جب مجھے اس کی بتائی ہوئی ایک ایک بات پوری طرح سے ذہن نشین ہو گئی تو میں تہ خانے کا زینہ چڑھ کر محل کے بڑے کمرے میں آ گیا۔ دیوار کے شکستہ پرانی محرابی روشن دانوں میں سے دن کی روشنی اندر آ رہی تھی۔
میں محل کی چھت پر آ گیا۔ صبح کی گلابی دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ دور دور تک جے پور کے شہر کے گلابی مکانوں کی دیواریں چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ مجھے یہاں سے بھارت کے جنوب کی سمت سفر کرنا تھا۔ بنگلور میں نے پہلے بھی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی غیبی طاقت ضرور پرواز میں میری مدد کرے گی اور میں اپنی سمت کو صحیح رکھ سکوں گا۔ میں نے طلوع ہوتے ہی سورج کی طرف دیکھا۔ سورج مشرق سے طلوع ہو رہا تھا، مجھے مغرب کی طرف اڑنا تھا۔